کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور تمام پاکستان کی قوم من حیث القوم، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے کیوں نہ ہو، وہ کشمیر کی جد و جہد آزادی میں ان کے ساتھ ہے۔ میں پریزیڈنٹ صاحب کا مشکور ہوں، بھائی لطیف صاحب کا بھی اور ہمارے چیمہ صاحب کا بھی، ساری چیمبر کا۔ کسی زمانے میں بھی شیخ ہوں بیسیکلی، میں سلک کا پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا اور میری ایکسپورٹ پاکستان کی 90% جاپان کو اور کوریا کو، اور میں پاکستان یہ باتیں میں کرتا نہیں ہوں لیکن کبھی میں نے کی بھی نہیں ہے، اچھا بھی نہیں لگتا۔ میں نے شمباشی ڈائچی سے سریکچر میں ٹوائس نہیں بلکہ تھرائس، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، یہ سلک وارمنگ کا اور سلک کا بزنس حاصل کیا، لیکن سیاست مجھے بہت پسند تھی۔ پھر میں نے کہا کاروبار کیا کرنا، نہ کوئی آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے، پیسے کہاں لے کے جانے ہیں۔ سو جس نے میری جوانی کا راز پوچھا، یہی راز ہے۔ لال حویلی میں کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، رات ان کو کہو کہ جاؤ گھر جاؤ، جاندے کیوں نہیں، بند کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کی کریں گے شیخ صاحب، وہ تھے زنانی سر بن کے بیٹھی ہوئے گی کہ جوید بیمار ہے، پرویز دی فیس دینی ہے صبح۔ اینی وے، کوئی شک نہیں ہے کہ مانچسٹر جو ہے، فیصل آباد جو ہے، پاکستان کا مانچسٹر ہے، اور آپ پاکستان کی اکانومی کی بیک بون ہے۔ آپ نے ایک پہلی جگہ جہاں آ کے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اسد عمر اور عمران خان کے فیصلوں کو سراہا ہے، ورنہ اور میرا خیال ہے یہ جو منی بجٹ اسد عمر نے پیش کیا ہے وہ کام آ گیا ہے، ورنہ تو معاملات کافی الجھے ہوئے تھے۔ اور دنیا میں آزاد خارجہ پالیسی کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کی اکانومی مضبوط ہو، مضبوط دفاع کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اکانومی مضبوط ہو۔ دنیا کے جس نقشے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ چرچل پوسٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب میں جنوبی ایشیا کو دیکھتا ہوں، لیکن میں جب بزنس میں تھا تو میں نے اپنی نئی مارکیٹ انٹرپرینور کی، بجائے اس کے کہ میں ہر ایک آدمی لندن جا رہا ہوتا ہے، ہر ایک آدمی جرمنی جا رہا ہوتا ہے، سو میں نے ان ملکوں کا انتخاب کیا جہاں پاکستانی بزنس کے لیے نہیں، جب میں ٹورسٹ بھی تھا، میرا خیال ہے میں ریلوے پہ رہوں کہیں اور نکل جاؤں گا۔ سو آپ نے مجھ سے ایک دو گزارشات آپ کے حکم کی تعمیل لاتے ہیں۔ آپ ہفتے میں ایک ٹرین کیوں چلاتے ہیں؟ آپ روز ایک ٹرین چلائیں، میں بھی آپ کو ٹرین دیتا ہوں، چلائیں صحیح، کیونکہ 10 ایک دن کا ایڈوانس لیں گے ہم، اور کیونکہ ہمارے ساتھ لاہور میں ہاتھ ہو گیا ہے، کوئی 2 ارب روپیہ ہم نے لینا ہے ان سے۔ لاہور ہے، انہوں نے سارے دنیا نہیں، سارے ملک کے لیے اپنے آپ کے ساتھ بھی ہاتھ کیا ہے۔ سو آپ پوری ٹرین لیں جی ہم سے، ابھی لیں، کنٹینر ٹرین رہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ 202 بلین از اکول ٹو 2 بلین US$ کی جی 27 کلومیٹر کی ہم نے اورنج لائن بنا رہے ہیں، only 27 کلومیٹر، دی ہائیسٹ پرائس ان دی ورلڈ، اور وہ بھی پتہ نہیں کب بننی ہے اور کیا ہونا ہے۔ 2 بلین US$ اگر مجھے دیں تو میں 1687 کلومیٹر یا 1700 کلومیٹر پاکستان کا ٹریک، جس کی دونوں طرف 70% آبادی ہے، یہ انقلاب لے آئے گی۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، بیسیکلی ہمیں سمجھ اس وقت آتی ہے جس وقت ہمارا گھر لٹ چکا ہوتا ہے۔ فائنینشلی آلموسٹ وی آر نیئر ٹو بینکرپٹ۔ آپ دیکھیں ہماری میں ریلوے کا آپ سے کیا پردہ پوشی کروں، ہمارا 35 بلین کی پینشن ہے جی، 31 بلین کی ہماری تنخواہ ہے، 18 بلین کا ہمارا آئل ہے ایکسپینڈیچر، 25 بلین انہوں نے لون لیا ہوا ہے۔ ہماری منصوبہ بندی اتنی ناقص ہے کہ جو انجن ہم نے لیے ہیں تو ہمارے پاس فریٹ ویگن نہیں ہے،
یہ 20 ٹرینیں جو ہم نے چلائی ہیں یہ پرانی ٹرینوں کی مرمت کر کے ہتھوڑی اور کیا ہوتا ہے رندی سے اس ٹرینوں کو ہم نے چلایا اور بیٹھے رہنا تو اچھی بات ہے، کرسی خالی نہیں چھوڑنی چاہیے اور 20 ٹرینیں انشاءاللہ اور چلائیں گے۔ یہ ہم نے چیمہ صاحب سے بات طے کر لی ہے، ہم نے ویسے ہی ساڈا لایا کوئی وہ ہے، میں نے ابھی ڈی ایس کو کہا کہ ان کو کہا ان کو راستہ دیں، اگر 8.6 ایکڑ ان کی جگہ ہے تو ہم حاضر ہیں جی، لیکن جو ہمارے پیسے انہوں نے دینے ہیں وہ ہمیں دیں، جو ان کا ہمارے ساتھ مسئلہ ہے ہم 5 منٹ میں طے کرنے کے لیے۔ لطیف صاحب بھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور بھائی ہیں، اور میں ان چیمہ صاحب سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں ڈرائی پورٹ بزنس چلنے چاہیے۔ آپ چاہیں تو آپ اپنی ٹرین لے آئیں مانچسٹر والے، میں آپ سے معمولی سا کرایہ لینے کے لیے تیار ہوں، دنیا میں اتنی ٹرینیں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے تو بڑے مسائل ہیں جی، ٹینڈر دو، بجٹنگ کرو، اس کا پیپرا رول دیکھو۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے کے پی کے صوبے سے بہت سارے لوگ ٹرانسپورٹ میں آئے ہیں، لیکن ہمارے پنجاب سے بہت کم لوگ آئے ہیں۔ اب ہمیں آگے کی طرف سے دیکھنا چاہیے، ہم ML1 بنانے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے اسی مہینے عمران خان کی حکومت میں فیصلہ ہو جائے گا، اس میں منیمم سپیڈ جو ہے وہ 160 ہے اور میکسیمم جو ہے 260 ہے۔ اس سے لاہور اور کراچی میں 6-7 گھنٹے کا فاصلہ ہو جائے گا، حالانکہ بہت ساری مجھے دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ 120 کی پٹڑی کر دیں، وہ 110 کی ایسی مردہ سی پٹڑی ہماری پہلی ہے 70 سال سے، اور ظاہر ہے 160 کی منیمم سپیڈ سے اس کی پرائس بڑی ہائی ہوتی ہے، کیونکہ سپیڈ سے پٹڑی کا بڑا تعلق ہے اور بڑا سگنلنگ سسٹم کا تعلق ہے، آپ فیصل آباد والے اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ باقی آپ نے ہمارے پاس جو بیلٹ ہے جی 10 کی بجائے 20 کلومیٹر گرین بیلٹ لیں، بنائیں، آپ ہم سے فیصل آباد کا اسٹیشن لیں جی، چیمبر والے چلائیں اس کو بنائیں شنائیں نا، مال بھی لگائیں نا، آپ مال لگانے سے بات ہوتی ہے۔ سو آپ ابھی میں اعلان کرتا ہوں جی، چنون والوں کو میں نے کہا، انہوں نے کہ ہمیں جی وہ باغ چاہیے، اور وہ ایک چھوٹا سا ہمارا ایک اتنا سا سیلون تھا، ان کا نام نہیں لینا، انہوں نے 2 بیڈ بسترے اور تکیے رکھے اور باہر اپنا بورڈ لگا گئے۔ میں کہا حضور وہ ہم چنون کے گاہک ہیں پرانے کو 50% ڈسکاؤنٹ ہے ہمارا، ان کے بھی ریٹ بڑے ہائی ہے، تو آپ یہ بورڈ اتار لیں، یہ 6000 روپے پہ ریلوے پہ بورڈ نہیں لگ سکتا۔ میں ایک واقعہ سنا کے آپ کو اجازت چاہتا ہوں۔ جیسا میں نے کہا کہ میں جوانی میں ٹورسٹ تھا، میں روضہ علی کرم اللہ وجہ پہ گیا، تو میں ریلیجس ٹورسٹ بھی تھا، اور اب بھی میں کعبہ جاتا ہوں یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرے 21-22 ملک دنیا میں دیکھنے والے رہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ 23 ملک دیکھنے کے بعد مارنا، یا جب میری موت آئے۔ تو میں گیا، اتنا سا بچہ تھا، مجھے کہتا ہاذا بالہندی، کہ تم ہندوستان سے ہو؟ میں کہا نہیں، آئی ایم فرام پاکستان۔ اس نے کہا ہاذا روزہ، وہ ایک روزہ تھا حمزہ کا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت علی کا روزہ ذرا چھوٹا تھا، مجھے اردو میں ترجمہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا یہ روزہ چھوٹا بنایا پاکستانی نے، اور نام دیکھ کتنا بڑا لکھا ہے الپاکستان، فلانا حاجی اللہ دیتا سیٹھی اور پاکستان۔ سو آپ جناب، ہم تو ریلوے حاضر ہے آپ کی، اگر ریلوے نہیں چلے گی تو معیشت نہیں چلے گی۔ کسی نے سڑک بنانی ہے تو یہ بجری پڑی ہے، وہ ریت پڑی ہے، وہ مٹی پڑی ہے، تارکول ڈالو اور سڑک بن جاتی ہے۔ لیکن ریل چلانے کے لیے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں دنیا میں، اور اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمیں یہ وقت ہے کہ ہم نے ابھی 20 ٹرینیں پیسنجر، لوگ کہتے ہیں پاکستانی اتنی عظیم قوم ہے، دنیا میں کہیں پیسنجر سے ٹرینیں نفع میں نہیں چلتی، فریٹ سے چلتی ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں ہم نے 2 ارب روپیہ پیسنجر سے زیادہ لے آئے ہیں، وہ بیچارے چھت پہ بیٹھے۔ اس میں ہمارا کیا کمال ہے جی ریلوے کا؟ ہماری آبادی اتنی ہے کہ ہم نے ابھی ایک منجو دارو چلائی ہے، 160% اس کی آکوپنسی ہے۔ ابھی ہم نے رحمان بابا چلائی ہے، 150% اس کی آکوپنسی ہے۔ پٹھان بیچارہ 6 بچوں سمیت وہ ٹوائلٹ بھی نہیں خالی چھوڑ رہا کہ نہیں کمرہ، یعنی اتنی اوور بکنگ ہے کہ اگر ہم 20 ٹرینیں بھی اور ہمارے پاس، لاسٹ سنٹنس، اس وقت نہ ایک کوچ ہے جی، ایک بھی پیسنجر کوچ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ہم سر سید چلانے لگے ہیں، جناح چل رہی ہے 23 مارچ کو، وی وی آئی پی ٹرین چلا رہے ہیں لاہور سے،
ایک ہماری سر سید چلنے لگی، آپ فیصل آباد سے چلا لیں جی، آپ کا مانچسٹر چلیں، یہاں سے ڈائریکٹ کراچی چلیں، ہم سے رینٹ پہ لے لیں، ہم تیار ہیں وی آئی پی ٹرین دینے کے لیے۔ میرا مطلب ہے ہم یہ ٹرینیں چلیں گی تب، اب دیکھیں نا انڈیا میں ورجن ٹرین چل رہی ہے، کینیڈا میں چل رہی ہے، ہماری جو سیکنڈ وی آئی پی ٹرین ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، برا تو نہیں بنائیں گے آپ، میرا بڑا رچ ایکسپیرینس ہے کہ فیصل آباد والے کرایہ خرچتے ہوئے ذرا تھوڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ جب میں 80 میں منسٹر تھا تو میں لیبر منسٹر بھی تھا، میری خواہش تھی کہ یہاں سے چیمہ میرے حال دیکھ رہے ہیں جو میں غلط کہہ رہے ہیں، حرکت میں برکت ہے، لگانے سے ملتا ہے۔ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں جی سر سید ایکسپریس ٹرین آپ لے لیں ہم سے، ہمیں پٹڑی کا کرایہ دے دیں اور فیول کا کرایہ دے دیں، کچھ نہیں مانگتے آپ سے، اور فریٹ ٹرین ابھی ہم سے دستخط کریں، روز کی لے لیں، ابھی لے لیں۔ ہمارے پاس 2 ٹرینیں ابھی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو دی ہیں اسی مہینے میں، اور ان سے ہم نے معاوضہ لیا ہے، 10 دن کا آپ ایڈوانس دے دیں، آپ چلا لیں جی، ساری ریلوے آپ کے ساتھ چلے گی۔ اور باقی مجھے خوشی ہے کہ آپ نے عمران خان کو ایک بہت اس کی پالیسی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور تاجر برادری سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ تجارت کے فروغ کے لیے پاکستان ریلوے سے جو بھی کردار ہو سکے گا ادا کرے گا۔